سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا قربانی کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے، تو بیان پورا سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی تمنا بھی پوری کر دی جائے گی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو پھر اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جائے گی۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات پر عمل جو ہے وہ جلدی سے کرنے کو وہ تیار نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے لیے وہ تیار بعد میں ہوا۔ تو قابل نے یہ کیا کہ کچھ گیہوں لے کر کے آیا، اور حابل نے یہ کیا کہ بعض روایتوں میں ایک بکری ہے، بعض روایتوں میں مینڈھا ہے، وہ لے کر کے آیا۔ اب بہت غور سے سنیے گا اور میرے آقا کی عظمت پر قربان جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی قربانی ہے، اور اس وقت قربانی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کو اسی موقع پہ واضح کر دیا جاتا کہ تمہاری قربانی قبول، تمہاری قربانی قبول نہیں۔ اب طریقہ کیا تھا؟ اپنی قربانی کی چیزوں کو میدان میں لا کر رکھ دو، آسمان سے ایک سفید آگ آتی، اور جس نے جو چیز قربانی کے لیے پیش کی ہے اگر اسے آگ جلا لے اس کی قربانی قبول، اور اگر آگ نہ جلائے اس کی قربانی رد۔ تو قابل نے گیہوں رکھے، حابل نے جو ہے وہ بکری یا بھیڑ جو ہے اس کو رکھا، اس نے دمبے کو رکھا۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ آسمان سے آگ آئی، اور حابل کی قربانی جو بکری کی شکل میں یا دمبے کی شکل میں جو تھی اس قربانی کو جلا کر کے چلی گئی آگ۔ واضح ہو گیا کہ حابل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اب فیصلہ حابل کے حق میں ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آگے کے واقعے کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سمجھاؤں۔ آج ہم لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن کوئی جانتا ہے کہ قربانی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ سب چھپائے رکھا ہے میرے کریم نے۔ وجہ کیا ہے اس کو بھی سمجھے۔ قرآن شریف کے اندر اگلی امتوں کے گناہوں کا ذکر ہے کہ فلاں نبی کے امتی یہ گناہ کرتے، فلاں نبی کے امتی یہ گناہ کرتے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا۔ لیکن میرے کریم کو اپنے پیارے حبیب کی امت پر اتنا پیار کہ اس امت کو آخر میں پیدا فرما کر اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں، چھپائے رکھا۔ تو قربانی کے حوالے سے بھی آج ہم اور آپ کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ کوئی بظاہر ایسی علامت نہیں رکھی گئی، لیکن اس زمانے میں اسی وقت واضح ہو جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھ لیا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، اس لیے قابل تمہاری بہن جو ہے وہ حابل کے لیے ہو گئی۔ لیکن اس کو ضد تھی اور اس نے ماننے سے انکار کیا، لیکن ہمت جٹا نہیں پایا اپنے بھائی سے جھگڑا کرنے کی۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم حج کے لیے تشریف لے گئے تب جو ہے دونوں بھائیوں میں جھگڑا شروع ہوا، اور قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب غور سے سنیے آپ،
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اور پھر آگے دیکھیں آپ، قربانی کی قبولیت کے بعد ایک بات حابیل نے کہی جس کی قربانی قبول ہوئی تھی. اس نے بڑی پیاری بات کہی جس کو سمجھنا ہے. اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. اسی لیے قربانی کے حوالے سے اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے. یعنی جو قربانی کا ہے وہ گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا. تمہاری نیت اور جو تم اللہ سے ڈرتے ہو نا، یہ نیت تمہاری اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا آپ کو سوال پوچھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ پہلے سے پلان ہوتا ہے، یہ بنائیں گے، کیٹرس کو بات کر کے رکھیں، اس کا سموسا بنے گا، اس کا پایا بنے گا، اس کا یہ بنے گا، اس کا کہاں اللہ کے لیے، کہاں اللہ کے لیے؟ کھانے کے لیے قربانی، صرف کھانے کے لیے. اور فرمایا گیا بہار شریعت کے اندر کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں کے اندر اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، اس کا نام ہے قربانی. یا اللہ کی رضا ہے ہی کہاں؟ پیٹ کی رضا ہے یہاں پر، پیٹ کی رضا ہے. سوائے اس کے اور کیا ہے؟ تقوی اتنا ضروری ہے کہ حج کے موسم پر بھی رب نے فرمایا تم پیسے لے کے، رب کا کہنے کا یہ قرآن کی روشنی میں کہ تم ساری چیزیں لے کر زیادہ سفر کی حیثیت سے جاتے ہو، مال لے کے جاتے ہو، گرمی کا سامان لے کے جاتے ہو، ٹھنڈی کا سامان لے کر جاتے ہو، یہ سارا تمہارے ساتھ زیادہ سفر ہوتا ہے. اور کچھ لوگ وہاں جاتے تھے تو بھیک مانگتے تھے، وہاں جا کر بھیک مانگتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بھروسے پر آ گئے. تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے بھروسے پر بھیک مانگنے کی عادت کس نے تم کو سکھائی؟ اپنے ساتھ ذاتی سفر لے کر کے جاؤ. اس لیے حج کا سفر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی یہ فرمایا گیا کہ تمہارے پیچھے گھر والے جو ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو اور راستے میں سفر کے اندر امن بھی ہو، تب جا کر تمہارے لیے حج کو جانا ضروری ہے. اور وہاں بھی کیا چیز وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد سفر لو اور بہترین زاد سفر تقویٰ ہے، قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہوئے جانا. اب یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے. ان سے کسی نے پوچھا، آج تک شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، ممکن ہے یہاں کچھ حجاج ہوں ورنہ میری بات ان تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ کس کا حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، کیسے پتا چلے کہ اس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا؟ تو فرماتے حج کو جانے والا حج سے جب پلٹ کر کے آئے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی محبت زیادہ ہو جائے. اگر یہ اس کی کیفیت بن جاتی ہے تو مبارک ہو کہ اللہ نے اس کو حج مبرور کی سعادت عطا فرما دی. تو ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ رسالت میں نماز 5 وقت پڑھنے کے بعد استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.